السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 21ویں ایپیسوڈ کے دوسری شاندار ٹریلر کا یہ 5واں منظر ایک ایسا لمحہ پیش کرتا ہے جہاں الفاظ میں زہر، لہجے میں نفرت اور ارادوں میں خون کی بو صاف محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ سین ہے جو آنے والی تباہی کا کھلا اعلان ہے۔ اس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہنشاہ سردار اپنے مخصوص انداز میں کھڑا ہے۔ اس کے چہرے پر غرور، آنکھوں میں نفرت اور لبوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ موجود ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی بڑے چال کے کامیاب ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ نہایت پختہ اور زہر برے لہجے میں کہتا ہے، جب یہ سب چھٹی پر پہنچیں گے، اورحان کی شادی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی فضا جیسے منجمد ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی عام دھمکی نہیں، بلکہ ایک مکمل منصوبہ ہے، ایک ایسی سازش جو خوشی کے سب سے بڑے لمحے کو ماتم میں بدلنے والی ہے۔ یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ دشمن صرف جنگ کے میدان میں نہیں، بلکہ خوشیوں کے موقع پر بھی وار کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ شادی ایک ایسا لمحہ ہے جہاں محافظ کمزور اور دشمن زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ یہ سین آنے والے قسط کے لیے ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اورحان کی شادی صرف ایک خوشی کا موقع نہیں، بلکہ ایک خونی جال بننے جا رہی ہے جہاں ہر طرف خطرہ منڈلا رہا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس حملے میں کئی اہم کردار زخمی ہو یا شہید ہو جائے، اور یہی واقعہ پوری کہانی کا رخ بدل دے۔ شہنشاہ سردار کی باتوں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی مضبوط منصوبہ اور شاید اندرونی مدد بھی موجود ہے، کیونکہ اتنی بڑی تقریب میں حملہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک شدید خوف اور سوال چڑھ جاتا ہے۔ کیا اورحان اس سازش کو وقت پر سمجھ پائے گا، یا واقعی یہ شادی خون میں نہا جائے گی؟ ناظرین، چھٹا منظر ایک نہایت سنسنی خیز اور دل دہلا دینے والا لمحہ پیش کرتا ہے، جہاں ایک لمحے کی لغزش زندگی اور موت کے درمیان فرق بن جاتا ہے۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ خاتون اور ایورانوس پہ ایک گہری اور خوفناک کائی کے کنارے پر موجود ہے۔ ارد گرد کا ماحول سنسان ہے، نیچے گہری کائی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، اور اوپر صرف ایک کمزور سا کنارہ ہے جس پر کھڑے ہونا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ فاطمہ خاتون کا قدم اچانک لڑکڑاتا ہے، وہ توازن کو بڑھتی ہے اور نیچے کی طرف جھکنے لگتی ہے۔ ایک ایسا لمحہ جہاں سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، مگر اسی لمحے ایورانوس بھی کی نظر اس پر پڑتی ہے۔ اس کے چہرے پر فوراً خوف اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ وہ پوری قوت سے چیخ کر فاطمہ کو پکارتا ہے اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے آگے بڑھتا ہے۔ جیسے ہی فاطمہ نیچے گرنے لگتی ہے، ایورانوس پہ تیزی سے اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ یہ منظر انتہائی شدت سے بھرپور ہوتا ہے۔ ایک طرف گہری کائی، دوسری طرف ایک کمزور سا سہارا، اور درمیان میں دونوں زندگیاں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایورانوس بے کی سانسیں تیز ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پر اضطراب صاف نظر آتا ہے اور آنکھوں میں خوف پھیل جاتا ہے، جیسے وہ اس لمحے کو کونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فاطمہ نیچے لٹکی ہوتی ہے اور اس کی زندگی صرف ایورانوس بے کے ہاتھ کے سہارے قائم ہوتی ہے۔ یہ سین صرف ایک حادثہ نہیں، بلکہ ایک گہری پیشن گوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں فاطمہ اور ایورانوس بے کا رشتہ ایک بہت بڑے امتحان سے گزرنے والا ہے۔ یہ لمحہ ان کے درمیان مضبوط جذبات کو مزید واضح کرے گا، اور شاید یہی لمحہ ان کی تقدیر کا فیصلہ بھی کرے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کوئی سازش ہو، یا کسی نے جان بوجھ کر فاطمہ خاتون کو اس خطرے میں ڈالا ہو۔ اگر ایسا ہے تو یہ صرف ایک حادثہ نہیں، بلکہ ایک حملہ ہے، اور اس کے پیچھے کوئی بڑا دشمن چھپا ہوا ہے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک شدید سوال چڑھ جاتا ہے، کیا ایورانوس پہ فاطمہ خاتون کو بچا پائے گا، یا یہ لمحہ ان کی محبت کو ہمیشہ کے لیے ایک دردناک یاد میں بدل دے گا؟ ناظرین، 7واں منظر ایک نہایت حساس اور جذباتی لمحہ پیش کرتا ہے، جہاں ایک طرف ظاہری خوشی ہے تو دوسری طرف دلوں میں چھپی ہوئی آگ بھڑک رہی ہے۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی اسپرچا ایک کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بال سنوار رہی ہے۔ کمرہ شاندار ہے، ماحول پرسکون ہے، اور اسپرچا کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ موجود ہے، جیسے وہ آہستہ آہستہ اس نئے کردار کو قبول کر رہی ہو۔ اسی لمحے اراس خاتون کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت سرخ روایتی لباس ہوتا ہے۔ وہ نہایت احترام کے ساتھ یہ لباس اسپرچا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اسپرچا جب اس لباس کو دیکھتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک نرم سی خوشی جھلکنے لگتی ہے، جیسے اس کے دل میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی ہو۔ مگر اس خوبصورت لمحے کے پیچھے ایک اور کہانی چل رہی ہے۔ کمرے کے ایک کونے میں کھڑی نیلوفر خاتون یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں حسد کی چمک، چہرے پر سختی
اور دل میں ایک طوفان برپا ہے۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی۔ وہ منظر جہاں اسپرچا کو وہ مقام مل رہا ہے جو کبھی صرف اس کا تھا۔ نیلوفر آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے اور اسپرچا کے قریب آ کر نہایت سخت اور پرغصہ لہجے میں کہتی ہے، میں اورہان کے دل میں داخل ہونے والی پہلی عورت ہوں اور میں کبھی بھی اسے بدلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ یہ الفاظ صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ ایک اعلان جنگ ہے۔ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اب یہ معاملہ صرف سیاست یا معاہدہ کا نہیں رہا بلکہ دلوں کی جنگ بن چکا ہے۔ یہ سین آنے والے قسط کے لیے ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ نیلوفر اور اسپرچا کے درمیان یہ کشمکش مزید شدت اختیار کرے گی اور شاید یہ تصادم کسی بڑے فیصلے یا حادثے کا سبب بن جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نیلوفر اپنے مقام کو بچانے کے لیے کوئی سخت قدم اٹھائے یا اسپرچا کو کسی مشکل میں ڈال دے۔ دوسری طرف اسپرچا کی خاموشی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ کمزور نہیں بلکہ وہ وقت آنے پر جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک شدید سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا یہ حسد ایک خطرناک دشمن میں بدل جائے گا یا وقت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گی؟ اور ناظرین، آخری منظر ایک ایسا لمحہ پیش کرتا ہے جہاں درد، خوف، بے بسی اور پھر اچانک خوشی ایک ہی سانس میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ سین ہے جو پوری ٹریلر کو ایک زبردست جذباتی انجام دیتا ہے۔ اس منظر کا آغاز ہوتا ہے نیلوفر خاتون سے جو بستر پر شدید درد میں مبتلا ہے۔ اس کے چیخیں کمرے کی فضا کو چیر رہی ہے اور اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار واضح ہیں۔ ہر سانس جیسے ایک نئی آزمائش بن چکی ہو۔ یہ کوئی عام لمحہ نہیں بلکہ زندگی اور موت کے درمیان ایک نازک جنگ ہے۔ کمرے میں بے چینی اور گھبراہٹ کا عالم ہے اور اسی دوران شہزادی اسپرچا نیلوفر کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی، آنکھوں میں خوف اور دل میں ایک عجیب سی بے بسی ہے۔ وہ گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہتی ہے، میں یہ نہیں کر پاؤں گی نیلوفر، مجھے سر نظر نہیں آ رہا۔ یہ الفاظ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ صورتحال انتہائی نازک ہے۔ شاید بچے کی پیدائش میں کوئی پیچیدگی آ چکی ہے، اس لیے ایک غلط قدم دونوں کی جان لے سکتا ہے۔ یہ لمحہ نہایت حساس ہے کیونکہ یہاں نہ صرف نیلوفر کی زندگی خطرے میں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس معصوم بچے کی بھی جو دنیا میں آنے والا ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ آزمائش نہ صرف نیلوفر کی زندگی کا رخ بدل دے گی بلکہ اسپرچا کے کردار کو بھی ایک نئی سمت دے گی۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ ہو سکتا ہے جہاں دشمنی کی دیواریں ٹوٹے اور دو عورتیں ایک دوسرے کے لیے ڈھال بن جائیں۔ پھر اچانک منظر بدلتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اورہان اپنے ہاتھوں میں ایک نومولود بچے کو تھامے کھڑا ہے۔ اس کے چہرے پر سکون، آنکھوں میں چمک اور لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیلوفر خاتون بھی مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے جیسے اس نے ایک بڑی جنگ جیت لی ہو۔ یہ لمحہ صرف ایک بچے کی پیدائش نہیں بلکہ امید کی نئی شروعات ہے۔ یہ سین واضح کرتا ہے کہ تمام سازشوں، حسد اور خطرات کے باوجود زندگی اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ یہ بچہ نہ صرف خاندان کی خوشی ہے بلکہ آنے والے وقت کی ایک نئی علامت بھی ہے، ایک ایسا مستقبل جو شاید ان تمام اختلافات کو ختم کر دے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا اس بچے کی آمد سب کچھ بدل دے گی یا آنے والے خطرات اس خوشی کو بھی آزمائش میں بدل دیں گے؟ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔